خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مریم بنت عمران کی داستان۔ حضرت مریم علیہ السلام، جو عیسائیت میں ورجن میری کے نام سے جانی جاتی ہے، اسلام میں ایک نہایت محترم شخصیت ہے۔ ان کی زندگی تقوی، عبادت اور معجزات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ ایمان اور اللہ کی فرمانبرداری کی ایک گہری مثال ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور ایک مکمل سورت مریم انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی کہانی مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے رہنمائی اور حوصلے کا ذریعہ ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک گھرانے خاندان عمران میں پیدا ہوئیں، جو اپنی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے مشہور تھا۔ ان کی والدہ، جنہیں اسلامی روایات میں حنا کہا جاتا ہے اور عیسائی روایات میں نہایت عبادت گزار خاتون تھیں۔ اولاد کی خواہش میں انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نظر مانی کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا کرے تو وہ اسے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹی عطا ہوئی۔ ابتدا میں حنا کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ بیٹا پیدا ہوگا جو عبادت میں زیادہ خدمت انجام دے سکے گا، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی کو قبول کیا اور بچی کا نام مریم رکھا، جس کے معنی ہیں عبادت گزار یا اللہ کی خدمت گزار۔ مریم کو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا۔ مریم کی پرورش۔ بچپن ہی سے حضرت مریم علیہ السلام نے بے مثال تقوی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی رہنمائی میں وہ عبادت، علم اور خدمت کے لیے وقف ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی دعا اور غور و فکر میں گزاری، اور ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی پاکیزگی اور لگن کے معترف ہو گئے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے خلوت کے دوران معجزاتی رزق ملتا تھا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آتے تو وہ وہاں تازہ پھل اور کھانے پاتے جو موسم سے باہر ہوتے۔ جب انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوا، جبکہ وہ عبادت کے لیے تنہائی میں تھیں۔ قرآن پاک اس لمحے کو سورت مریم میں یوں بیان کرتا ہے، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں اور اللہ کی پناہ ماننے لگیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ شخص ان کو نقصان پہنچانے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جب نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت مریم علیہ السلام سے ایک دور دراز جگہ چلی گئیں اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ ولادت کے درد اور مشکلات کے دوران قرآن پاک ان کے اس لمحے کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ پھر زچگی کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگوں کی یاد سے بالکل بھول جاتی۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور معجزہ دکھایا۔ ایک آواز نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ کھجور کے تازہ پھل گرے اور قریب ہی ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر الزام لگانا شروع کر دیا اور ان کی پاک دامنی پر سوال اٹھائے۔ حضرت عیسیٰ کا بچپن میں کلام کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا،
اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت مریم کا کردار اور میراث۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی تقوی اور عبادت میں گزاری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے مشن میں ان کا ساتھ دیا۔ قرآن پاک میں ان کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یہ مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کے اسباب۔ ایک دو اللہ پر ایمان اور بھروسہ۔ حضرت مریم کی اللہ کی حکمت پر یقین اور مشکلات میں ثابت قدمی ایمان کی بہترین مثال ہے۔ 2 پاکدامنی اور تقوی۔ ان کی شخصیت پاکدامنی، حیا اور عبادت گزاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ 3 صبر اور حوصلہ۔ ناحق الزام کے باوجود انہوں نے صبر اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا۔ 4 ماں کا کردار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینا ماں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نتیجہ، حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی ایمان، پاکیزگی اور اللہ کی قدرت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ان کی زندگی ایک ایسی مثال ہے جو ہر دور میں انسانیت کو تقوی، صبر اور قربانی کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ نہ صرف اسلام میں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی عزت و احترام کی حامل ہیں، اور ان کا کردار اللہ کے فضل اور رحمت کی علامت ہے۔